اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آج ہمیں کرنا ہے۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا، اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے، روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے، مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے، اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جاں میں جس میں اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہیں تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ یہ تو امتیوں کے احوال تھے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا، ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا، اب رب عظیم نے پکار کر کہا
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया, इसीलिए शायर ने ये कहा था आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोड़ लोगों को नजर नहीं आती, इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हसन बिन साबित की आंख चाहिए, तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक। आज मैं गुफ्तगू करने आया था मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का चला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए तो मेरे अजीजों आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज यही तो मुस्तफा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई, फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है सिर्फ इसलिए कि कदमे रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों लोग जो ये कहते हैं कम है तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है तो तादाद पे भरोसा आ जाता है।
اسلحے پہ بھروسہ آ جاتا ہے, گھمنڈ اسباب پر آ جاتا ہے. کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو, پھر بولو. مزہ بھی آتا ہے, پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. تم کس انتظار میں ہو؟ طاقت آئے تب بولیں گے, حکومت آئے تب بولیں گے. تب تو تم اپنی حکومت چلاتے ہیں, وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں, ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے. تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں. کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ, نہ اس کے پاس کوئی دولت, نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں. اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے. الحمدللہ مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست, حکومت, طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہماری جانوں کے لیے, ہماری روحوں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری غذا ہے. آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنو گے تو دل مرجھانے لگتا ہے, دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں, گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے. جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, پلٹ آتا ہے, مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے, اپنے نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات, صدقات, میلاد کرنے لگ جاتا ہے. یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چینی اتنی بڑھتی جائے گی, بے سکونی, بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی. اور اس کا اندازہ کرو, جتنا قریب ہوتے جاؤ گے, جتنے قریب ہوتے جاؤ گے, وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا, کوئی آ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے, اے نوجوانوں, یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کچھ چھوڑ دیا ہو, جیسے صہیب رومی کی طرح اپنے ماں, باپ, بھائی, بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے. ماں نے پکار کر کے کہا, صہیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں, تیری کمائی کے نہیں. وہ بھی نکال کے دے دیا, وہ بھی نکال کے دے دیا. مدینے جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں, کیا پہنا؟ ٹاٹ کے کپڑے, گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیے. اتنے پہ نہیں, باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا, اتنا مارا کہ ناک سے خون آیا. صہیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے, سفر جاری رکھا, سفر جاری رکھا, یہاں تک کہ 8 دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بار بار باہر نکل رہے تھے, بار بار باہر نکل کر دیکھ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا, آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے, کوئی وفد آ رہا ہے ملاقات کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا, نہیں, میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے, سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے, ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے. وہ غیب دار رسول انتظار میں تھے. جب صہیب پہنچے, میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا, اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا. حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے, جتنا درد تھا سب نکل گیا, جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا, ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا, سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے. اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا. حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے. اخیر تک وہ کہتے تھے, اے لوگوں سنو, دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں. میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے. جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد رسول اللہ ہے. مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کیفیت کو, جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا, اے نبی آپ فرما دیں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ فرما دیں, اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے. میری یہ دعوت ہے, جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے. تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو, چاہے دنیا میں عیسائیت ہو, یہودیت ہو, جو بھی ہو, ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے, سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے. اور اسی تبلیغ کے لیے, سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے, محنت شاقہ فرمایا, تبلیغیں کی, اسفار کیے, غزوات کیے, معرکے دیکھے, بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے. اور سال کے لیے, 5 سال, 10 سال, 100 سال کے لیے نہیں, صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے. اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے. تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس رسول کی رسالت,
اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ اس کی خوبیاں کیا ہے۔ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے، اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا۔ تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت طاقت سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں، یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے، الحمدللہ۔ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے، 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو، ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا،
گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے رستہ بنایا ہے. آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے, صرف تمہاری. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے ہیں, لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر, ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے, ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, جس کو میں بارہا کہتا ہوں, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب جب ہٹو گے, دنیا یہی دکھائے گی, دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے, ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں, چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں, جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے, قتل کرنے کی بات کی جائے, یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں, اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں, یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا, انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا, وہ فنا فی النار ہوگا, لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں, پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں, سواریاں بھی بہت کم, پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے, سب پورے ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں, پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے, اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو, جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا, تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں, بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی, حنین میں نازل فرمائی. عزیزان گرامی وقار, تمہارے لیے مدد آئے گی, صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین. قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم ایمان والے ہو. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد, تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے, جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ, اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. گرب اون رسیدی تمام ابو لہبیس. اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے, قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا. میرے عزیزو, اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی. مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے, اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس رسول پروردگار, رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے, جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں, اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے, آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں, میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی, کسی بھی نہیں. مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی, دوسرے بھی نہیں. عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے, الگ بات ہے. عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں, ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی, آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے. کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا, رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے, جوک بنانا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان, کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے, جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسرا کو بھی, سپر پاور کو بھی, ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں.
بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی. مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ ہے، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا. صحابہ کو جو مارا گیا یہ مکہ میں ہوا. یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں مدنی سیرت بھی بیان کی جائے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے. وہ مدنی زندگی تھی. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے. غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو. اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں. وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے
تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی. میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے, نہیں نہیں نہیں, جہاد پہ مت بولیے آپ. یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, مجنوں کہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے, دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. نہ یہ حساب لینے والی ہے, نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں, تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں. یہ ہمیں کیا کہتے ہیں, تم دہشت گرد کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہہ لو, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں, نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے, مارنا ہے مار لو, حضور کے سامنے مار لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں, لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا, اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں, کھل کے بتاؤں, پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے, تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوٹ دے دو, ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو, اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو, مسجدوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, سب کے لیے چھوٹ دو, تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر, دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں, دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے, ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو, دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبدالحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج گنڈے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے, سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو. پورے ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے, 139. کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112 ان پوری جنگوں میں. 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہے ہیں, 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی, جس میں برطانیہ بھی ہے, جرمن بھی ہے, روس بھی ہے, سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار, پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں, 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو, کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی,
तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं। बाज मैं तखमीना बता रहा हूं, 3 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए। जख्मियों की तादाद अलग, जो गुम हुए उनकी तादाद अलग। अरे करोड़ों की बात कर रहा हूं, हिसाब कहां है? आज इनको कहां समझ में आएगा करोड़? ये मारने के खूगर हैं, कत्ल करने के आदी हैं, और बात करते हैं चोर कोतवाल को डांटने निकला है। इनके हाथ, इनका दामन खून से भरा हुआ है। कितनी जंगों में कितने मारे गए, एक लिस्ट निकालो और फिर आओ मेरे सामने बैठो, हुजूर की जंगें देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गज़वात किए, पूरे टोटल गज़वात में 250 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए, 250 से ज्यादा। अगर ये कत्ल करने के लिए ही जिहाद होता तो लाखों की तादाद यहां पर भी होती। असल जिहाद जो होता है वो अमन कायम करने के लिए होता है, अमन कायम करने के लिए। जिहाद को एक एग्जाम्पल में मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल। भाई तुम्हारा हाथ फोड़ी हो गई है, सड़ रहा है, डॉक्टर के पास गए, क्या करेगा डॉक्टर? चाकू मारेगा और कहेगा मैं ये ऑपरेशन करके काट के निकालता हूं। वो जिहाद ही तो कर रहा है। वो क्या करने के लिए हाथ की फोड़ी काटा? तुम उसको न जालिम कहोगे न बदमाश कहोगे, अरे डॉक्टर चाकू लेके काट दिया फोड़ी को, नहीं, बल्कि कहोगे बड़ा अच्छा आदमी है, फोड़ी को निकाल दिया। हाँ, अब आपको तारीख में बताऊं, सहाबा ने जितनी मर्तबा तलवार उठाई फोड़ियां मारने के लिए उठाई, जमीन पर जितने फोड़े थे उनको मारने के लिए ही निकाला। आज भी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि जिससे जमीन पर खतरा है उसको अगर खत्म करने के लिए कोई निकलता है तो उसको कोई भी आतंकवाद नहीं कहता, उसको तो अमन का मसीहा कहते हैं। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिहादों को जो तस्करा करना भी लोगों ने छोड़ दिया, यही वजह है कि वो तुम्हें दबाते चले गए। और अब तो ये हो गया कि एक लक़ब दिया जा रहा है मुसलमानों को। क्या लक़ब दिया जाता है? जिहादी है, जिहादी है। बहुत सारी जगह टॉन्ट मारते हैं, यानी ताने के तौर पर। तुम ताना मारते होंगे लेकिन मैं तो खुशी से कबूल करने को तैयार हूं। बहुत सारे लोगों ने नमाजी तो कहा था, हाजी तो कहा था, पहले तुम हो जो जिहादी कह रहे हो, क्योंकि इस्लाम के फराइज में यह भी एक फरीजा है। हाँ, कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, रोजा है, हज है, ज़कात है। पहले हज से पहले जो 5वां फर्ज था वो जिहाद फी सबीलिल्लाह था, जिहाद फी सबीलिल्लाह था। तुमने नमाजी कहा, रमजान का रोजेदार कहा, हज का हाजी कहा, ज़कात का खैराती कहा। एक चीज बची थी जो तुमने हमारे लिए कहा, कोई मसला नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, खौफ दिल से निकालो, खौफ दिल से निकालो, शर्म हया उससे करो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुनाह की तरफ तुम्हें ले जाए और उससे दूर करे। उससे शर्म हया ना करो जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली है। जैसे लोग, रहमानी हया और है, शैतानी हया और है। रहमानी हया, शैतानी हया। शैतानी हया जो तुम्हें नेकियां करने में रोक लगाती है, रहमानी हया वो है जो गुनाह करने में आती है। रहमानी हया आनी चाहिए। तुम फख्र से कहोगे कि मैं मुसलमान हूं, तुम फख्र से कहोगे मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और यही तुम्हारी गुलामी तुम्हें फिर से इज्जत के मकाम पर ला सकती है, फिर से तुम्हें ऊपर ला सकती है, उरूज और इर्तिका पैदा कर सकती है। इकबाल ने क्या ही बेहतर कहा, उन्होंने जिंदगी भर यूरोप के दौरे, जर्मन के दौरे, बहुत सारी जगहों पर देखा, और वापस आकर के अपनी कौम को जो मैसेज दिया वो यही था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे रहे। इलाज तुम्हारा यही है, इलाज तुम्हारा यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। उनकी जिंदगी पाक का एक एक गोशा हमारे लिए रहमत से भरा हुआ है। अगर रसूल पाक के हम रोजे बयान करते हैं, रसूल पाक की अगर हम नमाजें बयान करते हैं, रसूल पाक का उम्मत के रोना हम बयान करते हैं, रसूल पाक की अताएं हम बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से लोगों से मिलना जुलना बयान करते हैं, तो रसूल पाक का जिहाद बयान करने में क्या दिक्कत है, क्या हरज है? ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने जिहाद और गज़वात में शिरकत फरमाई, आज भी दर्द होगा कुछ लोगों को, तकलीफ होगी। ये इसलिए तकलीफ होगी, मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों तक जब बीमारी चढ़ जाती है, कैंसर जल्दी जाता नहीं है, कीमोथेरापी करनी पड़ती है, और कीमो में बहुत दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने जहनों पर यह बात डाल रखी है कि अचानक तब्दीली की यह बात कैसे आएगी, कैसे हम ये कहेंगे आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद, लफ्ज बदलते हैं, कुछ छुपा करके दूसरा करते हैं। अजीजा ने गिरामी, बात ये जो कंप्रोमाइज की आ रही है, हुजूर की सीरत छोड़ रहे हो तुम, हुजूर को बयान करना छोड़ रहे हो तुम। अभी एक गांव में गया था, वहां पर एक साहब कान में बोलने लगे, हज़रत सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ बोलें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है हज़रत, ये शहादत पे मत बयान कीजिए, शहादत वगैरह पे मत बयान कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं, वो लोग फिर ये समझेंगे कि आप सबको जंग में लेके चले जाएंगे। यानी ऐसी सोच बनी हुई है क्या मैं जंग में ले जाने की बात कर रहा हूँ? ऐ मेरे अजीजों, मैं उन साहब से कहा अच्छा इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं या नहीं करूं? उन्होंने कहा नहीं वो तो चलता है, वो तो सुनना ही है हमको। मैं कहा तुम क्या खाक सुनोगे, करबला की बातें सुनते सुनते
तुम बुज़दिलों की ये बात ही नहीं है कि करबला को सुनो। इमाम हुसैन की शहादत तो सुनते हो रो रो करके, लेकिन अपने घर में किसी हुसैन को पैदा होने की तमन्ना भी नहीं करते। उस वक्त तुम्हारे बच्चे हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे जिस दिन तुम अपने बच्चों को यह बयान करोगे, एक तरफ 82 लोग थे, एक तरफ 22,000 थे, तब भी डट करके अगर कोई बोल रहा था वो रसूल का नवासा बोल रहा था। ये किरदार बताओ ना, ये किरदार बताओ। खाली ये बताते हो कि मारे गए, उनके बच्चे तोड़े गए, काटे गए, अरे ये बताओ कि 22,000 के सामने डट कर जो बोल रहा था वो हुसैनी किरदार। आज जरूरत है कौम को, आज जरूरत है। आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ कर ये लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया, और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए। सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। जब एक झूठा खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे झूठे भी खड़े होते, जो जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है। जैसे आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, एक पागल बोलता रहता है और बहुत सारे अंतभक्त कहते हैं सब सही कह रहा है, सब सही कह रहा है, तो भी सही है, कुत्ता बना दे तो भी सही है, गधा बनाए तो भी सही है। खैर यहूदियों की यही सिफत थी, सब झूठी गवाही दी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है कि तुमने गुस्ताखी खुदा सुना और मारा? कहा मैं अकेला था, कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला जो किया जाता है वो एविडेंस के ऊपर किया जाता है ना, आधार सबूतों के आधार पे किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों इसी वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि ये कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक़े कायनात आया। जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से आती है, रसूल मुख्तार की तरफ से आती है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी अब कितनी बची है मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम बाकी कितना जीना है, जो कुछ देखना था सब देख लिया गया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब मरना है तो डूब करके क्यों मरे, मरना है तो पांव रगड़ कर बिस्तर पर क्यों मरे, अगर मरना ही है तो नामे मोहम्मद पुकार कर क्यों ना मरे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने ये सुना है हमसे पहले भी लोग मारे गए हैं, हमसे पहले भी लोग काटे गए हैं, हमसे पहले भी लोग कत्ल किए गए हैं। कुछ ऐसे भी आशिक हैं जिनको दार पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन वो अब तक हमारे मजमे से मरे नहीं हैं। अब भी उनका तस्करा आता है तो हम कहते हैं एक किफायत अली काफी था जो पुकारता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, और उसी ने ये पुकार करके कहा था सब पना हो जाएंगे हश्र तक लेकिन काफी नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मारा है ना, उनको कत्ल किया है। किफायत अली काफी मुजाहिदे आजादी हैं, आजादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूं। उस अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई, मर गए, खत्म हो गए। अरे तुम्हारी नजरों में मरे होंगे, तुम्हारी नजरों में कत्ल हुए होंगे, लेकिन मौला ताला ने आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा है। हाँ, अब नतीजा मैं आपको बताता हूं। जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को गिनाते रहते हैं, बार बार मसलहतों की बात करते हैं, चंद महीने पहले मैंने आवाज लगाई थी उठो नामे मुस्तफा पर उठो, हुजूर के लिए उठो और अपनी आवाजें बुलंद करो, चाहे तुम घर के 4 फर्द भी क्यों ना हो। मदीने की एक औरत 1.5 साल का बच्चा हुजूर के लिए ला सकती है तो हमारी ये जवान किस काम के हैं? हम नामे मुस्तफा के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। लेकिन कुछ उलमा, कुछ मुदानिश्वरों ने यह कहा था नहीं मौलाना, हालात ऐसे हैं कि हम अकलियत में है, माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है। फिर मुझे बात आ जाती है बड़े अदब से, हमारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से। हम बदर की तारीख देखते हैं वहां भी हम माइनॉरिटी में थे, उहद में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे उतने कभी नहीं थे। एक तरफ 82 है, दूसरी तरफ
22,000, इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए? उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया? आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे, 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे? हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद? ना कब्र मालूम, ना तख्त मालूम, ना घर मालूम, ना औलाद मालूम। हां, नाजायज औलाद हो सकती है, लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है। आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, मां की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हजरत क्या कहते हैं? करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान दो जहां फिदा या रसूल अल्लाह, दो जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को। दो ही जहान है मशहूर या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा यह विजदान नहीं, यकीन कहता है अगर मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा, तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाह अकबर ही कहें, अल्लाह अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौटाओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो, दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व रज़ीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वह हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब यह जिल्लत जाएगी?
میرے آقا فرماتے ہیں اس چیز پر واپس آ جاؤ جس چیز کو تم چھوڑ کے نکلے تھے، وہیں واپس آ جاؤ۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھی ہم پہاڑ چڑھ رہے تھے، ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان، لکڑی لے کر کے جاتے ہیں۔ حاجی ملنگ کا پہاڑ ہے، بہت سارے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکڑی لے کے جاتے ہیں۔ سفر کا اتفاق ہوا، لکڑی چھوٹ گئی، بندر پریشان کرتے ہیں ادھر ادھر سے، اور کوئی تھیلی کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، بہت سخت قسم کے بندر ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنا ضروری ہے، کہا وہاں نیچے چھوٹی ہے، کہا چلتے ہیں واپس لے کے آئے، نہیں تو پورا سفر ہی ستائیں گے۔ واپس جا کر کے لانا پڑا، اور جب ٹیک ٹیک کر کے چڑھتے تھے تو بندر ویسے ہی دور رہتے تھے۔ یہ ہم نے اس دن سیکھا کہ جب تک ہماری اصل چیز ہمارے پاس نہیں آتی یہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاٹھی تمہارے پاس ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو، پھر دیکھنا یہ بندر دور سے ہی منہ بسار سکتے ہیں، منہ پسار تو سکتے ہیں لیکن تمہیں چھو نہیں سکتے، تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ، لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا۔ پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے، ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں، میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی، کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے، دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے، کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہے، کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہے۔ 3 مہینے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو، پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے نہیں ملے گا تمہیں۔ کون بیکنگ کر رہا ہے نہیں ملے گا، ارے یہاں کیا ملے گا، ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو۔ تم 1000 کوشش کر لو، میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں۔ جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں